میں آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کی نرینہ اولاد واپس لی ہے۔ ابھی بالغ نہیں ہوئے پیغمبر کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے، تو مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ جملے کہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے آفاقی انقلاب کی بات کرتا ہے، یہ بین الاقوامی مشن اور پروگرام کی بات کرتا ہے۔ یہ تو کہہ رہا تھا کہ جو آواز میں نے مکے میں لگائی ہے اس آواز کو میں نے دنیا تک لے کر جانا ہے، لیکن اس کا تو ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی آواز کو لے جانے والا کون ہوگا؟ مشرکین مکہ اپنے رواج کی بات کر رہے تھے کہ جب باپ ایک بات کو لے کر نکلتا ہے اس کا وارث اس کی اولاد آگے مشن کو پہنچایا کرتی ہے۔ جب اس کی اولاد ہی نہیں رہی اس کے مشن کو لے کر جانے والا کون ہوگا؟ ان نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک ان کا دعویٰ یہ تھا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالغ نہیں ہوئی، اولاد دنیا سے چلی گئی ہے، اور ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا اب اس کے مشن کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو مشرکین مکہ نے بات ٹھیک کی ہے خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جو بات غلط کی ہے اس کی تردید فرمائی ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا موقف بھی یہ ہے، جو بات ٹھیک ہو تائید کرتے ہیں، جو بات غلط ہو تردید کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی بالکل بجا تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی جسمانی اولاد چلی گئی ہے، نرینہ جسمانی اولاد وفات پا گئی۔ خدا نے فرمایا یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے پیغمبر کی نابالغ اولاد جو نرینہ تھی وہ فوت ہو گئی، لیکن یہ جو دوسری بات تم نے کہی ہے اس کا مشن پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ دیکھو میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے، یہ میرا محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ میرا محمد رسول اللہ ہے۔ ایک دنیا میں اولاد جسم سے چلتی ہے، ایک دنیا میں اولاد ایمان سے چلتی ہے، ایک دنیا میں اولاد باپ وہ ہوتا ہے جسے جسمانی باپ کہتے ہیں، ایک باپ وہ ہوتا ہے جسے روحانی باپ کہتے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ تھا تو پھر مسئلہ اس کے بیٹے قاسم کا تھا، لیکن اب یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، یہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے۔ اب اس کے بیٹے کا نام صرف قاسم نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اس کے بیٹے کا نام قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عمر ہے، اس کے بیٹے کا نام محض قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عثمان ہے، صرف قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام علی ہے۔ جب یہ محمد بن عبداللہ تھا تو اولاد کا نام صرف قاسم اور صرف اولاد کا نام قاسم ہے۔ جب اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو پھر اولاد کا نام محض فاطمہ ہے، لیکن جب اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے پھر اولاد کے زاویے بدل گئے ہیں۔ اگر یہ محمد بن عبداللہ بن کے بات کرتا تو مشن کو لے کر قاسم چلتا، یہ محمد بن عبداللہ بن کے نہیں کہتا، یہ محمد الرسول اللہ بن کے بات کرتا ہے۔ اب اس کے مشن کو لے جانے والا قاسم نہیں صدیق ہوگا، ابراہیم نہیں فاروق ہوگا، عثمان و علی ہوں گے۔ پھر خدا نے یہاں تک بات ختم نہیں کی۔ لوگ کہہ سکتے تھے ارے ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، عمر بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان و علی بھی دنیا سے چلے گئے، معاویہ حسنین بھی دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہم۔ اب ان کے مشن کو لے کر کون جائے گا؟ خدا نے فرمایا ایک رسول ہوتا ہے، ایک آخری رسول ہوتا ہے۔ آدم نبی تھے، ان کے ماننے والے آدم کے دور تک تھے۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے ماننے والے ان کے دور تک تھے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی اور رسول تھے، ان کے ماننے والے انہی دور تک تھے۔ میرا پیغمبر محض رسول نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسل ہے۔ میرا پیغمبر محض نبی نہیں ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ خدا نے فرمایا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن یہ تو رسول اللہ ہے، اس کی اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر ہے، صرف محض رسول نہیں ہے۔ یہ میرا پیغمبر تو خاتم الانبیاء ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا کہ جب صرف رسول کہتے ہیں اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر بنتی ہے، جب انہیں آخری رسول کہتے ہیں پھر ان کی اولاد میں قیامت تک آنے والا ہر کلمہ کو مسلمان بنتا